شہید کو بڑے انعامات ملتے ہیں، شہادت کا بڑا رتبہ ہے۔ بلکہ ایک حدیث میں تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو اللہ کی بارگاہ میں جام شہادت نوش کرتا ہے اسے اللہ کی بارگاہ سے انعام کیا ملتا ہے؟ فرمایا سب سے پہلا انعام شہید کو یہ ملتا ہے کہ اس کے خون کا قطرہ زمین پر گرنے کے ساتھ ہی اللہ تعالیٰ اس کی بخشش فرما دیتا ہے، اور اس شہید کو جنت کے اندر فرمایا اس کا مقام اس کو دکھا دیا جاتا ہے جو اللہ کی بارگاہ میں جام شہادت نوش کرتا۔ اور پھر فرمایا جو شہید ہوتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو ایمان کا جوڑا عطا فرماتا ہے، ایمان کا لباس اس کو عطا کرتا ہے جو اللہ کے راستے میں جام شہادت نوش کرتا۔ اور پھر فرمایا جو اللہ کے راستے میں جام شہادت نوش کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو عذاب قبر سے بھی نجات عطا کر دیتا۔ پھر فرمایا جو اللہ کے راستے میں جام شہادت نوش کرتا ہے اسے قیامت کے دن جو بڑی بڑی گھبراہٹ ہے اللہ تعالیٰ اس سے بھی اس شہید کو نجات عطا فرمائے گا۔ اور پھر فرمایا جو اللہ کے راستے میں جام شہادت نوش کرتا ہے اسے اللہ کی بارگاہ سے انعام کیا ملتا ہے؟ فرمایا شہید اس کو ایسا تاج عطا کیا جاتا ہے کہ اس تاج کا ایک یاقوت دنیا و ما فیہا میں جو کچھ ہے فرمایا اس شہید کے تاج کا ایک یاقوت وہ اس سے بھی بہتر ہے جو اللہ کے راستے میں جام شہادت نوش کرتا۔ اور پھر فرمایا جو شہید ہے یہ 5 انعام تو اس کو ملے ہیں، چھٹا انعام اس کو کیا ملتا ہے؟ فرمایا جام شہادت نوش کرنے والے کا نکاح جنت کے اندر اللہ رب العزت 72 حوروں کے ساتھ فرماتا جو اللہ کے راستے میں جام شہادت نوش کرتا۔ اور پھر 7واں انعام جو اللہ کے راستے میں جام شہادت نوش کرتا ہے فرمایا یہ ملتا ہے کہ وہ شہید اپنے اہل خانہ میں سے 70 لوگوں کی شفاعت کرے گا، اور وہ شفاعت ایسی ہوگی کہ اس شہید کی شفاعت اہل خانہ کے حق میں اللہ تعالیٰ قبول فرمائے گا۔ تو جو اللہ کے راستے میں جام شہادت نوش کرے اسے اللہ کی بارگاہ سے اتنی عظمت ملتی، اتنا مقام ملتا ہے۔ تو شہادت کا رتبہ بہت بڑا ہے، شہادت کا منصب بہت بڑا ہے۔ اب یہ تو تھی شہادت کی فضیلت، لیکن کچھ شہداء ایسے بھی ہیں لوگوں کو شہادت کی وجہ سے فضیلت ملتی ہے، اور کچھ شہداء ایسے بھی ہیں جو پہلے ہی فضیلت والے ہیں۔ ایک تو ہے نا بندہ اللہ کے راستے میں جام شہادت نوش کرے تو شہادت کا بڑا رتبہ ہے، ان کو عظمت ملتی ہے، لیکن کچھ شہداء ایسے بھی ہیں جو شہادت کے منصب سے ہی پہلے بہت بڑی عظمت والے، اور وہ شہید کون سے ہیں؟ وہ شہداء کربلا ہیں۔ شہید کو عظمت ملتی ہے شہادت کی وجہ سے، اور شہداء کربلا وہ شہداء ہیں جو پہلے ہی اللہ نے ان کو بڑی عظمت عطا کی۔ شہید جام شہادت نوش کرتا ہے تو خون کے پہلے قطرے کے ساتھ اس کی بخشش ہوتی ہے، جنت میں اس کو اس کا مقام دکھایا جاتا ہے۔ اور لیکن شہداء کربلا کیسے شہداء ہیں؟ سید الشہداء امام علی مقام کیسے شہید ہیں؟ فرمایا الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ، حسن اور حسین یہ جنتی جوانوں کے سردار ہیں۔ تو یہ وہ شہید ہیں جو پہلے ہی بڑی عظمت والے۔ حسن اور حسین یہ دونوں دنیا میں میرے 2 پھول ہیں، یہ تو وہ شہداء ہیں جو پہلے ہی بڑی عظمت والے ہیں۔ تو دوستان محترم،
شہید بھی بڑے بڑے ہوئے، اللہ کی رضا کی خاطر جام شہادت بھی نوش بڑے بڑوں نے کیا ہے۔ اسلام کی ساری تاریخ شہداء سے بھرپور ہے، لیکن جو عظمت، جو شہرت، جو چرچا اللہ رب العزت نے شہداء کربلا کو عطا کیا ہے، وہ کسی اور شہید کو نصیب نہیں ہوا۔ تو شہداء جام شہادت نوش کریں تو اللہ کی بارگاہ سے عظمت ملتی ہے، لیکن شہداء کربلا وہ ہستیاں ہیں جو پہلے ہی بڑی عظمت والی، جن کو بارگاہ نبوت سے پہلے ہی بہت زیادہ نوازا گیا ہے، اس لیے کہ وہ میرے محبوب کی آل ہے، وہ میرے محبوب کی اولاد ہے۔